جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو باپ اور ماں دونوں کیسے ہماری ہر ایک جو تتلاتی زبان ہوتی ہے ایک بچے کی، کیسے وہ سمجھ جاتے کہ ہمارے بچے کو کیا چاہیے، ہے نا؟ ہم مم 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 کر کے کہتے ہیں تو ماں بھی سمجھ جاتی ہے، باپ بھی سمجھ جاتا ہے کہ ہمارے بچے کو پانی چاہیے، ہے نا؟ کتنی اگر ہم گر جاتے ہیں تو دونوں کو درد ہوتا ہے، ماں کو بھی درد ہوتا ہے، باپ کو بھی درد ہوتا ہے۔ لیکن ہم کچھ بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو جب ہمیں سمجھنا چاہیے اپنے ماں باپ کو، ایک ایسی، دیکھیے جب ہم بچے چھوٹے ہوتے ہیں تب ہم ایک بہت ہی جیسے کہ پریشان کرنا، بچوں نے آپ لوگ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بچے کس طریقے سے پریشان کرتے ہیں، ہم نے اپنے ماں باپ کو بھی ویسے ہی پریشان کیا ہوگا، نہیں؟ لیکن ایک ایسی عمر آتی ہے ہماری زندگی میں ایک ماں باپ کی کہ جب وہ بھی اپنا جیسے کہ ان کا بچپن واپس لوٹ کر آتا ہے نا؟ ماں باپ کی ایسی حالات ہو جاتی ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا بولنے کا طریقہ بچوں جیسا ہو جاتا ہے نا؟ تو کیا ہو جاتا ہے، تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، جو جوان بچے ہوتے تب وہ کیا کرتے اپنے ماں باپ کے ساتھ، ان کو جھڑکا کر باتیں کرتے ہیں، یعنی صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے انہیں۔ اگر وہ استغفر اللہ، اگر ماں باپ بستر پر ہے، اٹھ نہیں سکتے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ وہ گھنٹوں پڑے ہیں بستر پہ باتھ روم کیے ہوئے، لیکن انہیں دیکھنے والا نہ ان کی خیر خواہی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، بس دن میں سے ایک بار چلے گئے تو غنیمت ہے، ورنہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا لے۔ اللہ کیسے ان کا دل ہوتا ہے، کیسے یہ بچے ہیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تب ماں باپ ان کی ہر ضرورتوں کو سمجھتے ہیں۔ باتھ روم، بچہ بار بار پیشاب کرتا ہے، باتھ روم کرتا ہے، گندگی کرتا ہے، ماں بار بار اٹھ کر صاف کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، خود گیلے میں سو جائے گی لیکن بچے کو دوسرے کپڑے پہنا کر ایک صاف سی جگہ پہ سلاتی ہے نا؟ بار بار ہم کوئی شرارت کرتے، ماں ہمیں ایک اچھے سے سمجھا کر، ہمیں کپڑے چینج کر کر ہمیں وہ ایک سیف زون میں رکھتی ہے، لیکن ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب ہمارے ماں باپ کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، تب کیوں ہم اتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تب کیوں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ماں باپ کو ہماری ضرورت ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے ہم یہ سب چیزیں؟ آپ لوگ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے نا، آپ لوگ ان سے جا کر پوچھیں کہ ماں باپ کا ہونا ان کی زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ آج ہم اپنے ماں باپ سے پریشان ہو کر انہیں اولڈ ایج ہوم میں ڈال کر آتے ہیں۔ کیا ہم جب بچپن میں چھوٹے تھے انہیں پریشان کرتے تھے تو کیا ہمیں انہوں نے اناتھ آشرم میں ڈال دیا کہ یہ بچے ہمیں پریشان کرتے ہیں؟ لیکن آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، ان کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو ہمیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ماں باپ کو دیکھنا ایک عبادت ہے، ایک حج کا ثواب رکھا ہے، لیکن ہم اپنے ماں باپ سے کتنی گندے طریقے سے بات کرتے ہیں، کس طرح سے جوان لڑکیاں اپنے باپ کی عزت کو رونگ کر کسی اور کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ آپ نے سوچا ہے کبھی اس بات کو؟ اگر ہم اپنی زندگی میں آگے خوش رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی آخرت سدھارنی ہے، ہمیں اپنی دنیا سدھارنی ہے، تو ہمیں اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھانا ہے۔ آج کل اتنے کیسز سامنے آ رہے کہ جو ماں باپ ان کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، جب ماں باپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تب وہ انہیں اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے اور پوچھتے تک کے نہیں ہیں، جاتے تک کے نہیں ہیں۔ جب ان کی خبر آتی ہے کہ وہ انتقال کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تب جا کر ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔
جب انہیں مٹی دینا ہو تب ہم ان کو دیکھنے جاتے. جب ہمیں یہ خبر آتی ہے اولڈ ایج ہوم سے فون آتے ہیں کہ آپ کی ماں باپ کی طبیعت خراب ہے وہ آخری وقت میں، تب ہم کچھ لوگ جاتے ہیں کچھ لوگ نہیں جاتے. کیا ہم نے کبھی اس وقت کو سوچا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کبھی ایسا سلوک کیا ہے؟ جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم پریشان کرتے تھے، انہیں ہر طریقے سے تکلیف پہنچاتے تھے، ہم باتھ روم بار بار کرتے تھے، تو کیا ہمارے ماں باپ نے ہمیں پھینک دیا؟ کیا ہمارے ماں باپ نے ہمیں اٹھا کر ایک اناتھ آشرم میں ڈال دیا؟ کیا ہمارے ماں باپ نے یہ سب کچھ کیا؟ نہیں. ہمارے ماں باپ اس وقت ہمیں ایک ایسا فیل کرواتے تھے کہ جیسے کہ ہم ایک راجا مہاراج، جیسے ایک رانی، ایک راجا کی جیسے ایک پرورش ہوتی ہے ہمارے کو، ویسے طریقے سے وہ ٹریٹ کرتے. لیکن آج نوجوان اتنے خود غرض ہو گئے، اتنے سیلفش ہو چکے ہیں کہ جیسے ان کے ماں باپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ماں باپ کی، جیسے ایک چھوٹے بچے کو ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، جب بڑھاپے میں ایک ماں باپ کو اپنے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، تب وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے. کیوں ہم بھول جاتے ہیں اس وقت کو جس وقت ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ہر وہ پریشانی کو انہوں نے سمجھا، ہماری ہر ایک ضرورت کو انہوں نے پورا کیا. کیوں ہم یہ سب بھول جاتے ہیں؟ کیوں آج کل ماں باپ سے پریشان ہو کر کچھ لوگ تو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، کچھ ایسے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بتا بھی نہیں سکتے، ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ بتا بھی نہیں سکتے کہ میں اس گھر سے، اس فلاں جگہ سے آئی ہوں. بس وہ ایسے ہو جاتے، وہ بتا نہیں سکتے. لیکن یہ دنیا، ماں باپ کا زندگی میں ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت زیادہ. ماں باپ کی قدر کرے، ماں باپ کی نافرمانیاں نہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل دے کہ ہم ایسا کچھ کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کا ہم سے دل خراب ہو. آپ لکھ کر لے لیں کہ ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملے گی اگر جب تک ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہے، جب تک ہمارے ماں باپ ہم سے خوش نہیں ہیں. میں پیرنٹس سے بہت دل سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی، شروع سے ہی دین کی تعلیم دیں، اسلام کی سمجھ عطا فرمائیں کہ وہ دین، بڑے ہو کر دین کی بھی ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان ثابت ہو، ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا شوہر، ایک اچھا بھائی، وہ سب چیز وہ ادا کر سکے. تو ماں باپ اپنے بچوں کو دنیائی تعلیم سے زیادہ دے، منع نہیں کر رہے ہم، دے، لیکن اسے دین کی بھی تعلیم دے. آج کل زمانہ اتنا خراب ہو چکا ہے. ہمارے نبی پاک حدیث کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بچے ماں باپ سے نافرمانی کریں گے، انہیں ہاتھ اٹھایا جائے. مطلب آج کل کے بچوں کو میں نے دیکھا ہے، اپنے ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب وہ سمجھ ان میں رہتی نہیں ہے، تو انہیں مار کے سمجھایا جاتا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. انہیں مار کر سمجھایا جاتا ہے. کیسے ان کا دل ہوتا ہوگا، کیسے وہ لوگ یہ سب کر لیتے کہ اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنے ماں باپ پر کیسے ہاتھ اٹھا سکتے، کیسے انہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تب وہ اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے، کیسے ان کا دل نہیں لرزتا، ان کی روح نہیں کانپتی. اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ دنیا مقافات عمل ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم جو بھی کریں گے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ حالات،
وہ جو ہم کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ ہم پر بھی ہونا ہے. تو ہمیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں بنانی ہے. تو ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کو ہر ایک کمفرٹ زون دینا ہے کہ ان کے دل سے دعا نکلے ہمارے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی میں نے بہت سی ایسی قصے سنے ہیں کہ جس میں بندہ نہ نماز پڑھتا تھا نہ قرآن پڑھتا تھا، لیکن ماں کی خدمت اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوا. کس کی وجہ سے؟ ماں کی دعا کی وجہ سے. ماں باپ کی دعا ہمارے لیے ہمارا مقدر چینج کر سکتی ہے. ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری جو دنیا بھی ہے اور آخرت اسے گلزار بنا سکتی ہے. بس ماں باپ کی دعائیں بہت اثر کرتی ہے، ایک آسمان کو چیرتی ہوئی جاتی ہے. اور ماں باپ کی بدعا وہ بھی بہت اثر کرتی ہے. بھلے ہی ایک پل بندے کے پاس سب کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود ہونے کے ماں باپ کی اس کے دل میں ماں باپ کی قدر نہ ہو، وہ اہمیت نہ ہو، تو ایک دن وہ سب کچھ برباد ہو جانا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں رہنا ہے. بھلے ہی ماں باپ دل سے بدوا نہ دے، زبان سے بدوا نہ دے، لیکن جب دل روتا ہے نا، جب آنسو نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو یا کچھ ہو تو اللہ تعالیٰ ہر ایک سے وہ حساب لے گا. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بھولتا، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے، سب کچھ دیکھ رہے. تو پلیز 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 آج کے نوجوان بچے لڑکے لڑکیوں سے میں کہنا چاہوں گی کہ پلیز اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرے، اپنے ماں باپ کی زندگی میں وہ مقام ان کو وہ عطا کرے جو وہ اس کے حقدار ہے. ماں باپ کو سمجھے، ماں باپ کو وہ اہمیت دے، ان کی خدمت اتنی دل سے کرے کہ وہ دل سے دعا دے، ہے نا. تو ہمیں ہماری آخرت بھی سنور جانی ہے اور دنیا بھی سنور جانی ہے. جس طرح ماں باپ نے ہم جب چھوٹے تھے ہمارا خیال رکھا، ہمیں ہماری ضرورتوں کو پورا کیا، ویسے ہی جب وہ بوڑھے ہو جائے تب ہمیں ان کی خدمت کرنا ہے، ان کی ہر ایک تتلاتی زبان کو سمجھنا ہے. میرے الفاظ کم پڑ جائیں گے ماں باپ کی قدر کو بیان کرتے ہوئے، لیکن ان کا وہ جو ایک اصل جو ہوتا ہے ایک اہمیت وہ ادا نہیں ہو پائے گی، کیونکہ بہت ضروری ہے ماں باپ کا سر پر ہونا، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جن کے ماں باپ نہیں ہیں آپ ذرا ان کے پاس جا کر دیکھیں وہ کیسے لاوارث کی طرح یہاں وہاں پڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جن کے ماں باپ زندہ ہے، سلامت ہے. ابھی بھی ٹائم نہیں گزرا آپ لوگ کا، معافی مانگے ان سے جا کے، اور ان سے رو رو کر معافی مانگے جب تک وہ راضی نہ ہو جائے. اور جب ان سے معافی مانگ لو تب ان کی دل سے خدمت کرو کہ دل سے ان کے دل سے دعا نکلے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے کہ ہم اپنے ماں باپ کو وہ اہمیت وہ قدر ان کی سمجھ سکیں انشاءاللہ.